بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومتی کیمپ سے عمران خان کے حق میں گواہیاں آ رہی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس تو بالکل ہی فارغ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وکلاء اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پہلے سنیے نجم سیٹھی صاحب کو۔ معاملات الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عمران خان کو مائنس کرنے والا خواب بھی ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت اتنی ہے کہ اسے مائنس کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ فوج کا ادارہ اور کوشش تھی مائنس عمران خان، جو اب ممکن نہیں۔ اچھا، فوج کا ارادہ تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ یہ سنیے کیا بات کی ہے نجم سیٹھی نے۔ اس کے لیے تو مائنس خان فارمولا چلائے گا۔ یہ نہیں، کہاں سے آپ مائنس خان کا فارمولا دیکھیے۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان مائنس کا جو فارمولا تھا اس پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکا، بلکہ میاں نواز شریف کمزور تھے، وہ مائنس ہو گئے۔ تو سنیے جناب کس طرح نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو مائنس نہیں ہوا، نواز شریف مائنس ہو گئے۔ مائنس والی بات نہ محترمہ چلی، اور پہلے نواز شریف صاحب کو بھی نہیں چلی تھی، اور پہلے نواز شریف صاحب کو بھی نہیں چلی تھی۔ تو اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہونا وہ مائنس نہیں ہوتا، تو اس کی پوزیشن کمزور ہے تو اس کو مائنس کیا جا سکتا ہے۔ اس دفعہ میاں صاحب کی پوزیشن کمزور تھی، نون لیگ کی پوزیشن کمزور تھی، یعنی اس دفعہ میاں صاحب کی پوزیشن کمزور تھی، نون لیگ کی کمزور تھی، وہ مائنس ہو گئے۔ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے آپ، اس لیے وہ مائنس ہونا پڑا تاکہ معاملہ آگے چلے۔ خان صاحب پوزیشن ذاتی طور پہ اس کے بعد پارٹی میں نہیں ہے، خان صاحب مائنس نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا خان صاحب کو شاہ محمود قریشی لیڈ کرے، کوشش کی جا سکتی ہے مگر کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ پارٹی سوائے یہ نہیں ہو سکتا کہ شاہ محمود قریشی یا کوئی اور پارٹی کو لیڈ کریں، کوشش ہو سکتی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان کو یہ سب پلیس کسی کو اور نہیں مانے گی، سوائے عمران کے کسی اور کو نہیں مانے گی۔ عمران کو میسج کیا آپ نے تو پارٹی مائنس ہوگی، کوئی ریئل لیڈر کو کوئی ریپلیس نہ سکتا، پاپولر لیڈر کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، عمران خان کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے، تحریک انصاف کو کوئی اور لیڈر لیڈ نہیں کر سکتا، جس کی پوزیشن مضبوط ہو وہ مائنس نہیں ہوتا۔ نون لیگ کی اس بار پوزیشن کمزور تھی، نواز شریف مائنس ہو گئے۔ یہ نجم سیٹھی صاحب جو میاں نواز شریف کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے کہنے پر ان کو ان کے دور میں پی سی بی کا چیئرمین، کبھی نگران وزیر اعلیٰ، اور سب کچھ آپ جانتے ہیں، بڑی دوستیاں، بڑی قربتیں۔ یہ بھی سنیے خبر۔ سارا کیس ایک بند لفافے کے گرد گھوم رہا ہے جسے کبھی کھولا ہی نہیں گیا۔ اس سے پہلے سائفر کیس میں بھی سائفر کو کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ملک ریاض کی فیملی نے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں خود جمع کروائے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو کیس ہی نہیں بنتا۔ حسن رضا پاشا، یہ سابق وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے، جو ہائیسٹ باڈی وکلاء کی، اور یہ اعظم نذیر تارڑ کیمپ کے ہیں، جو وزیر قانون ہیں، یہ اس کیمپ کے ہیں، ان کے گروپ کے ہیں یہ وکیل۔ اور اندازہ لگائے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارا کیس ہی فارغ ہو گیا جب پیسے سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ سنیے ان کی گفتگو۔ پورا کیس ایک لفافے کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور وہ بند لفافہ ٹرائل کے دوران کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے نہیں جی، اس میں ججمنٹ میں تو نہیں۔ یہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نسیم، آپ دیکھیں حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بند لفافہ جو این سی اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان معاہدہ تھا وہ کہیں کھلا جو کابینہ میں پیش ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں کھلا، ججمنٹ میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، حسن صاحب آگے کہتے ہیں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں سائفر کیس میں بھی، کہ وہ کہیں اس میں انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہے، سائفر کہیں کھلا نہیں، تو پھر وہ کیس کیا بنے گا؟ اسی طرح آخر میں جا کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں تو پھر تو کیس ہی نہیں بنتا، پھر تو بات ہی ختم ہے۔ 3 دسمبر کو اس کو منتقل کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوا نا، کوئی رقم این سی اے کی طرف سے ریاست پاکستان نہیں آئی، رقم براہ راست ملک ریاض خاندان نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی۔ اور اس 3 اچھا، یہ سلمان رجب صاحب کہتے ہیں میں ساری کی ساری ججمنٹ پڑھ کے آیا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی وکیل بھی میرے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کر لے کہ یہ تو رقم اس سے پہلے کہ عمران خان کی طرف سے یا کابینہ کی طرف سے منظوری دی گئی، یہ رقم آنا شروع ہو گئی تھی۔ عمران خان کی حکومت ہٹائے جانے کے بعد بھی یہ رقم آتی رہی۔ یہ جو این سی کی طرف سے معاہدہ تھا ملک ریاض کا، تو اس کا عمران خان کی حکومت سے لینا دینا نہیں تھا، ریاست پاکستان سے نہیں، اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھے ملک ریاض کی فیملی کے، اور وہاں سے ڈائریکٹ انہوں نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے۔ تو یا تو پہلے یہ ثابت ہوتا کہ جی یہ کوئی ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں تھے یا ان کے تھے، کوئی کلیم ہوتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حسن پاشا صاحب کو سن لیجئے گا، پھر تو بات ہی ختم ہے۔ کی میٹنگ سے پہلے 102 ملین پاؤنڈ ٹرانسفر ہو چکے۔ راجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ملک ریاض اور ان کے خاندان نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اس میں کی، تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی، پھر تو کیس ہی نہیں۔ ججمنٹ ایکنالج لیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ ملک ریاض اس کی فیملی کے اکاؤنٹ سے یہ رقم سپریم کورٹ میں آ گئی، بات ہی ختم۔ یہ تو حال ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سنیے سلمان راجہ صاحب کو، 148 صفحات کی ججمنٹ پوری پڑھ کر آیا ہوں، پورے پاکستان کے وکلاء کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے غلط ثابت کریں۔
اب یہ 148 صفحات کی وہ ججمنٹ ہے جو کہ 3 دفعہ کہا گیا کہ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، جس پر عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو پہلے آیا. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں یہ تو ملا ان کو یہ فیصلہ اور آگے انہوں نے سنا دیا تھا جج صاحب نے. پھر ان جج صاحب کے بھی آپ دیکھیے کیا کیا سکینڈل آ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ انفٹ ہے بندہ، اس کو جج لگانا ہی نہیں چاہیے. اس کو پھر 2022 میں جج لگایا جاتا ہے احتساب عدالت کا، اور اس سے فیصلہ بھیجا جاتا ہے مبینہ طور پر فیصل چودھری ایڈوکیٹ کا کہنا ہے، اور وہ بس سنا دیتا ہے. تو جناب ایک تو یہ وہ کہتے ہیں جی مجھے غلط ثابت کریں، 148 صفحات کی پوری ججمنٹ پڑھ کر آیا ہوں. پاکستان کے وکلاء کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے غلط ثابت کریں. ملک ریاض کی فیملی نے ڈائریکٹ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے. کابینہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. کابینہ نے NCA معاہدے کو خفیہ رکھنے کی منظوری 3 دسمبر کو دی، جبکہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے 29 نومبر کو کابینہ کے فیصلے سے پہلے آنا شروع ہو گئے تھے. یہ 29 نومبر کو اس سے پہلے پیسے آ رہے ہیں. منظوری تو 3 کی ہے. 34 ملین کی ایک ٹرانزیکشن عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد مئی 2022 میں آئی. یہ لے جی سلمان خان راجہ صاحب پوری ججمنٹ پڑھ کے ججمنٹ ساتھ لا کر اور پھر یہ بات وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اب یہ ایک ججمنٹ ہمارے پاس ہے 148 صفحات کی، میں اس کو بالکل پڑھ کے آیا ہوں اور میں پورے پاکستان کے ہر وکیل کو چیلنج کرتا ہوں میرے سامنے بیٹھے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غلط ثابت کریں. ریاض فیملی اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈی فریز ہونے کے بعد ان اکاؤنٹ سے وہ براہ راست خود اپنے دستخط سے پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں پاکستان کو. جو بھی آپ جی 29/11/2019 کو، یہ تو لیکن دسمبر میں 29 نومبر 2019 کو. اب اس میں ڈائریکٹ ملک ریاض سے آ رہے ہیں اور وہ ڈی فریز ہوتے ہیں اکاؤنٹ، نہ اس میں حکومت پاکستان شامل ہے، ریاست پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں. ڈیٹ اسی کے میں عرض کر رہا ہوں نا. 29/11/2019 کو 102.3 ملین پاؤنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے بعد 3/12/2019 کو 102.3 ملین پاؤنڈ اسی وقت ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. مین رقم تو تبھی ٹرانسفر ہو گئی. 84.3 یہ کب ٹرانسفر ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کہتے ہیں ڈائریکٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. دخل ہی نہیں ہے، وہ اپنے دستخط سے اپنے بینک کے ذریعے اپنے بینک کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اکاؤنٹ ہے سپریم کا نمبر سو. اب آپ نے سنیا ساری بات سلمان صاحب سمجھا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. تو وہ بند لفافہ اب بھی چانس ہے کھول دے، سب کچھ پتہ لگ جائے. لیکن اب تو یہ 148 صفحات کی ججمنٹ کا ہی سارا پول کھول دیا ہے سلمان راجہ صاحب نے، اور حسن رضا پاشا صاحب نے بھی. میں نے آپ کو بتایا کہ جو اعظم عزیز تارڑ صاحب کے گروپ کے ہیں سینئر وکیل، انہوں نے کیا کیا. حسنین رفیق نوجوان صحافی، مریم نواز کے ڈرامے کی حقیقت آپ بھی سنیں. ایکٹنگ کرنے کے لیے اسپیشل گجرانوالے سے لڑکیاں بلائی گئیں، جن میں سے تو ایک سرکاری ملازمہ ہے کہ وہ مریم صاحبہ سے بڑی والہانہ محبت رکھتی ہیں. وہ بڑی ویڈیو وائرل کرنے کی کوشش ہوئی کہ دیکھیں وہاں ہی ہے، گلے لگ کے رو رہی ہے مریم صاحبہ کے. کسی نے کہا کہ میں بڑا ہو کے عمران خان بنوں گا، مریم صاحبہ کی تصاویر ویڈیو لگا کے نا کسی نے کہا کہ جی وہ کوئی سائن کر رہی ہیں شرٹ کسی نوجوان کی، تو وہ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی چیزیں ریپیٹ کرنی ہے کہ اچھا اس سے کوئی عوامی پذیرائی ملتی ہے، اس سے کوئی امیج بلڈنگ ہوتی ہے. وہ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں. جس لڑکی کو مریم نواز کل اپنی کرسی پر بٹھا چکی وہ گجرانوالہ میں ویمن گورنمنٹ کالج کی لیکچرار ہے، اور جو رو رہی تھی لڑکی ہے اس کی کزن تھی. اسپیشل ان دونوں لڑکیوں کو گجرانوالہ نمانیہ روڈ سے لے کر گئے تھے. کرسی پر بیٹھنے والی لڑکی نام ہمنا نصیر ہے، والد کا نام رانا نصیر، ہمنا کی والدہ کا نام جینا نصیر ہے، اور یہ پہلے خرم دستگیر، پھر حلقہ بدلہ، پھر عثمان ابراہیم اور عمر ڈار کے پولنگ ایجنٹ بیٹھتے تھے الیکشن میں. اور مریم نواز کے گلے لگ کے رونے والی لڑکی ہمنا نصیر کی کزن ہے. دونوں کو گجرانوالہ سے اسپیشل اوور ایکٹنگ کے لیے لے کر گئے تھے سیالکوٹ نون لیگ والے، تاکہ دنیا کو بیوقوف بنایا جائے کہ مریم نواز لوگوں کی امید ہے. مریم نواز اگر اتنی مشہور یا عوام کا درد دل رکھتی ہیں تو اس کو سیالکوٹ میں کوئی نہیں تھا ملا جو اس کے گلے لگ کے روتی، یعنی سیالکوٹ سے نہیں، وہ گجرانوالہ سے لڑکیاں لائی گئی جو گلے لگ کے روتی رہیں. یہ جناب یہ نیا پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ نوجوان حسنین رفیق نے یہ ساری ویڈیوز چلا کر ان کا پورا بیک گراؤنڈ سارا بتا دیا ہے. یہ تھی اصل حقیقت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.